بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع معظم جان دو عالم شان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام عزتوں کے لائق سامعین الناظرین، آپ احباب یقیناً بالیقین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں سب سے بہتر کام وہ ہے جس کے اوپر دوام اختیار کیا جاتا ہے۔ نیکی کا کام کرے بندہ نا، پھر اس کے اوپر قائم رہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اور بالخصوص ہمارے محترم ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا آصف اتاری صاحب جو اس قافلے کے سالار ہیں، جو اس کشتی کے ملاک ہیں اور انتہائی احسن طریقے کے ساتھ اس کشتی کو لے کر جا رہے ہیں اور بڑی خوبصورت محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ آصف صاحب کی اور آپ صاحب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب یقین کریں کہ جس وقت 2018 میں کتنے سال ہو گئے شروع کیے یہاں پہ، 6 سال ہے 2018 میں، یعنی کہ اس وقت میں پہلا میلاد شریف تھا مجھے یہاں پہ 5 سال ہو گئے۔ تو جب یہ یہاں پہ تو بڑا خوبصورت مقام، بڑا خوبصورت منظر لگا۔ پھر ہم نے اپنے دارالعلوم نقشبندیہ ضیاء الاسلام میں شروع کیا، یہاں سے دیکھ کر نا، اس کے بعد یہاں سے ہو کر ہم گئے تو پھر اپنے وہاں پہ شروع کیا، 4 سال ہو گئے وہاں پہ۔ اور ماشاءاللہ جس طرح یہاں پر آپ لوگ محبت اور پیار کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں نا، یہ ایک یہاں کا فیضان وہاں پہ بھی جاری ہو گیا، اور یہ وہاں کا جو ثواب ہے نا اس میں بھی آپ لوگ برابر کے شریک ہیں۔ اور پھر بڑی مزے کی بات ہے کہ ہمارے ثواب میں بھی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ کیسا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے نا بالخصوص یہ ہماری آج کی اس زندگی کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ تقریریں ہر روز ہوتی ہیں، خطبے بھی ہر روز ہوتے ہیں، گفتگو بھی ہر روز ہوتی ہے، گلا پھاڑ کے بھی تقریریں کی جاتی ہیں، طرز کے ساتھ بھی کی جاتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارکہ بھی بیان ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی بات پہ عمل نہ کریں پھر کسی گفتگو کا کوئی مقصد حاصل ہوگا؟ ہم تیرے مزار کی مدحتوں میں مگن رہے، ہم تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں جال بچھا دیا۔ اور اگر ہماری زندگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کی رمق نظر نہیں آتی تو پھر سوچے کہ ہم کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے سب سے بہترین زندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ بہترین اسوہ حسنہ، ایک بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند اشخاص حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک مومن بندہ ہے، کیا وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو نہیں سکتا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ
عمومی طور پہ مومن بخیل نہیں ہوتا، لیکن بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ مومن بھی بخیل ہو جاتا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن کسی بھی حالت میں جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میں ایک کتاب پڑھا تھا، اس میں ایک عیسائی کا ایک جملہ مجھے میرے دل کو چیر کے اسے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ وہ نبی جو صادق بن کر آئے تھے، جو امین بن کر آئے تھے، جو صداقت اور امین کے داعی بن کر آئے تھے، آج ان کی امت سے صادق اور امین شخص ملنے گا۔ آج صداقت اور امانت کا فقدان نظر آ رہا کہ جو نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے غلام جن کا نام میسرہ تھا وہ ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے لیے ملک شام کی طرف سفر کیا۔ اللہ کے نبی نے مال فروخت کیا، لیکن صداقت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، امانت کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ صادق اور امین بن کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال فروخت کیا اور واپس آ کر 1 روپے کا حساب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو بلا کے پوچھا، غلام تو بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ مال لے کر جاتا رہا، مال میں اتنا نفع نہیں ہوا، بتا کہ محمد عربی کی وہ کون سی خاص بات تھی جس خاص بات کی وجہ سے رب تعالیٰ نے مال کے اندر برکت عطا فرمائی ہے۔ وہ غلام میسرہ کیا کہتا ہے، اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ میں عرب کے بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ مال لے کر گیا ہوں، لیکن رب نے اتنا نفع نہیں عطا فرمایا، اس لیے کہ وہ صداقت اور امانت کے ساتھ مال نہیں فروخت کرتے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں نے ہر لمحہ ہر پہلو نبی علیہ السلام کو صادق اور امین پایا ہے۔ صداقت اور امانت کو جس وقت ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا، اس وقت امت مصطفیٰ بکھر گئی، اس وقت کوئی مشن، کوئی مقصد ہاتھ میں نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصدق جو سچائی ہوتی ہے، الی البر وہ بندے کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، والبر اور جو نیکی ہوتی ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ انسان کو فجور کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو فسق و فجور ہوتا ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور ایک بندہ جس وقت سچ بولتا رہتا ہے وہ لوگوں کے درمیان سچا مشہور ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ اور ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہے اور ہر وقت جھوٹی بات کرتا ہے، پھر لوگوں کے درمیان وہ جھوٹا شمار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی قسمت میں، اس کے مقدر میں جھوٹ لکھ دیتے ہیں۔ وہ سچ بھی بولنا چاہتا ہے لیکن لوگ اس کی بات کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچائی ہے ینجی، یہ انسان کو نجات دینے والی ہے، اور جو جھوٹ ہے یہلک، یہ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں نا، ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی 11ویں دیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے جس وقت حضور غوث اعظم کو سفر کے لیے روانہ کیا تو کرتے میں کیا کیا، 40 اشرفیوں کو ڈال کے سلائی کر دی۔ کہا بیٹا بس ساری باتیں یاد رکھنا، لیکن بالخصوص ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سفر کے لیے روانہ ہوئے، آپ نے بھی کبھی اپنے بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھیجتے ہوئے کہا کبھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا؟ بلکہ ماں باپ تو یہ کہتے ہیں، کوئی بندہ ملنے والا آ گیا، باپ نے کسی کا قرض دینا تھا یا کسی سے ملنے کی خواہش نہیں تھی، کہا بیٹا یہ فون لو نا، اس کو کہا کہ ابا جان گھر پہ نہیں ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو چپ کرانے کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے
اس کو وہ چیز نہیں دینا چاہتی، اشارہ کر کے کہتی ہے یہ چیز تو میں نے پھینک دی ہے، وہ بچہ وہاں سے جھوٹ سیکھتا ہے۔ جب ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کرنی ہے، انہیں صداقت اور امانت کا درس ہی نہیں دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والے ہیں نا وہ سیرت رسول کو اپناتے ہیں گے۔ 40 اشرفیاں سی کر سفر کے اوپر روانہ کیا اور کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ قافلے کو جب ڈاکو نے لوٹنا شروع کر دیا، ایک ڈاکو حضور غوث اعظم کے پاس ہے اور پوچھا کہ بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ دوسرا بندہ ہے، اسے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ 2-3 بندوں کے سوال اور جواب دینے کے بعد وہ چلے گئے ڈاکو کے سردار کے پاس۔ تو ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس بچے سے کیا جواب ملتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ بچے کو بلایا گیا، ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہ اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ کرتا کاٹا گیا، 40 اشرفیاں برآمد ہوئی۔ واقعی وہ 40 اشرفیاں تھیں۔ پوچھا کہ بچے تو نے ان اشرفیوں کو، اس مال کو بچانے کے لیے تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اس بچے نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ میری ماں نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں اپنے ماں کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ انسان تو پھر انسان ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کوئی جملہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ ڈاکو کے سردار نے اپنے جو ساتھی تھے اس کو ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ سن رہے ہو یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی ماں کے کہنے کے اوپر جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہے، اور دیکھو کہ یہ بچہ اپنے ماں کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور ہم اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کہا یہ سارا مال واپس کر دو۔ ڈاکو نے بھی توبہ کر لی اور ڈاکو کے جتنے بھی ساتھی تھے سب نے کیا کر دیا؟ توبہ کر دی۔ وجہ کیا بنی؟ ریزن کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ حضور غوث اعظم نے اپنی والدہ کے کہنے کے اوپر کیا کیا تھا؟ سچ بولا۔ آج آپ یقین جانو، دکانوں پہ جو، بازار میں جو، اب گھر کا ماحول دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھائیں گے، جن سے قسم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ تم قسم اٹھو، لیکن وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے، سچ کہنے کے لیے وہ کیا کہیں گے؟ قسم اٹھائیں گے۔ اور آپ یقین کرو گے کیا آج ہم اپنی زندگیوں میں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کا سہارا لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ اور دوسری یہ ہر نبی کی صفت ہے، صداقت اور امانت۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہمارے نبی کو شہرت عطا فرمائی ہے، جو مختلف چیزیں تھیں ان میں 2 چیزیں صداقت اور امانت بھی تھی۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو چیز آپ کی حفاظت میں دیجیے اس کی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اس چیز کے آپ کو امین بنایا گیا ہے۔ صداقت کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ خریدا۔ اونٹ بڑا خوبصورت تھا، بڑا قیمتی تھا، جو اس کی قیمت بنتی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس بندے سے پوچھا، وہ ایک یہودی تھا، کہ تو اپنا اونٹ بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اپنا اونٹ بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے قیمت لگائی، آپ نے کہا یہاں پہ انتظار کرو، میں جاتا ہوں اور قیمت لے کر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اس بندے کی نیت میں خلل پیدا ہو گیا، اس نے کہا یہ اونٹ تو میں زیادہ قیمت میں بیچنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اس نے کہا کہ میں اونٹ نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہمارا سودا ہو چکا ہے اور ابھی تو اپنی بات سے انکار کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر جب کسی کے مابین سودا ہوتا ہے آپ کی شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو مدعی ہوتا ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، وہ گواہ پیش کرتا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سودا ہوا تھا وہاں پہ کوئی گواہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ گواہ پیش کریں۔ وہاں پہ حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ وہ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا کیا وہ سچ فرما رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت حذیمہ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ حضرت حذیمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو قبول کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خزیمہ آپ تو یہاں پر موجود نہیں تھے، پھر آپ نے کس طرح گواہی دی ہے اور پھر کیوں گواہی دی ہے؟ آپ نے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا دل، میرا ایمان میں نے اپنی زندگی میں آپ کو دیکھا ہے، حضور اب صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، حضور میں آنکھیں بند کر کے اس بات کی گواہی دیتا ہوں جو محمد عربی نے فرما دیا ہے وہ سچ فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کے ہاتھ کو پکڑ کے اوپر کیا، کہا لوگوں میری امت میں جہاں 2 گواہوں کی ضرورت پڑے گی وہاں میرا ایک خزیمہ گواہی دے گا، اس کی 2 گواہوں کی گواہی کے برابر گواہی کو قرار دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ جھوٹ بولتا ہے نا اس وقت انسان کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس بدبو کو میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے، اس بدبو سے کیا ہوتا ہے کہ فرشتے ہم سے دور چلے جاتے ہیں، اور جس وقت انسان دوسری مرتبہ جھوٹ بولتا ہے نا فرشتے اور دور چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے۔ اور آج جو دوسری بات وہ ہے امانت داری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیر مسلم لوگ آتے تھے، غیر مسلم لوگ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا مال امانت کے طور کے اوپر رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ وہی غیر مسلم کفار لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان کے دشمن بنے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانتیں ان کے پاس ہیں، اللہ کے رسول چاہتے تو انکار کر دیتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت اور امانت کا ہمیشہ درس دیا ہے۔ اپنے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی آپ میرے بستر کے اوپر سو جاؤ، اور صبح یہ جو لوگ میری جان کے دشمن ہیں ان کو امانتیں واپس کر کے میرے پاس آ جائیں۔ صرف کوئی مال یا دولت رکھنا امانت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر کوئی آپ کو اپنا راز بھی بتاتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں نے ایک بات بتائی ہے کہ جناب یہ کام یہ بات ہوئی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آگے والے بندے کو بتانا ہے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرنی ہے۔ وہ آگے والا کیا کرتا ہے، دوسرے بندے کو، اس طرح کرتے کرتے وہ بات سارے شہر میں کیا ہو جاتی ہے۔ حضرت ہم جاتے ہیں دکان کے اوپر، آپ یقین جانو مسلمان تاجر بیٹھے گئے، مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے گئے، لیکن صادق نہیں ہے، امین نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے اندر۔ اگر صداقت اور امانت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صداقت کی گواہی دی تھی نا، کہا میری عقل مانے یا نہ مانے، جو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں۔ اگر صدیق اکبر کی صداقت کا یہ معیار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عالم کیا ہو؟ حضرات اس لیے اپنے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آج کی اس گفتگو کا اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج آپ میرا اور آپ کا کیا سبق ہے، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے اپنی ذات کے اوپر۔ بھائی سب سے بڑی کمی کیا ہے، کمرہ بند کیا، موبائل نکالا، نکال کے بے حیائی دیکھ لی، ان چیزوں کا مشاہدہ کر دیا، ہماری آنکھوں کا بھی، ہماری آنکھیں بھی امین ہیں، ہماری زبان صداقت کا معیار ہے، اس وقت جس کو وقت اس کو ہم شریعت کے مطابق لائیں گے، ابا جی نہیں دیکھ رہے سو گئے، والدہ سو گئی ہے، بڑے بھائی بھی سو گئے، دروازے کو بند کر لو، بند کر کے فیس بک، یوٹیوب، ایمو، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جو بھی دیگر قسم کی جو چیزیں ہیں، جوان بتانا کہ کس کو تو دھوکہ دے رہے، اور ڈر کس سے رہا ہے، اور کس کی ڈر کی وجہ سے صداقت اور امانت کو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کو، اپنے زبان کی پاکیزگی کو کس کی وجہ سے دور کر رہا ہے؟ کہ میرا والد نہیں دیکھ رہا، میری والدہ نہیں دیکھ رہی، میرا دوست نہیں دیکھ رہا، اور ساری رات کس طرح تو نے اپنی گزاری ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کی موت اس وقت آ جائے، بتاؤ نا وہ صادق اور امین نبی کی بارگاہ میں کیا جواب دے؟ یہ ہمارے ساتھ آنا ہے۔ کیا یہاں پہ سارے کیس لیگل آتے ہیں؟ کیا سارے سچ بولنے والے ہوتے ہیں؟
کیا سارے امین ہوتے ہیں؟ اگر ہر بندہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایسے واقعات بھی ہوئے کہ ایک صحابی آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے یہ گناہ کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کر دیا، وہ خود آ کے حضور کی بارگاہ میں اقرار کرتے تھے۔ اور آج کیا ہے، ہم اپنے ہی گھر کے ماحول کو برباد کر کے بیٹھے۔ اور میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا کہ استاد نے اپنے شاگرد کے دل میں اپنا ڈر پیدا کیا، والد نے اپنے بیٹے کے دل میں اپنا ڈر پیدا کیا، ماں نے اپنی بیٹی کے دل میں اپنا ڈر پیدا کیا، بیٹا شاگرد استاد کے سامنے، والد اپنے بیٹے کے سامنے، بیٹی اپنی ماں کے سامنے کوئی بھی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتے۔ لیکن جس وقت وہ تاریکی کے اندر ہوتے ہیں نا، جس وقت وہ تنہا ہوتے ہیں نا، سب سے مشکل جو کام ہوتا ہے نا، اپنے ایمان کو تنہائی کے عالم میں بچانا ہوتا ہے۔ بھائی ہماری سب سے بڑی بات جو ہے نا، ہمیں روحانیت کیوں نہیں ہے؟ ہم صادق اور امین کیوں نہیں بن سکتے؟ اس وقت تک نہیں بن سکتے ہم صادق اور امین جس وقت تک ہم اپنے دل سے اپنے رب کو اور اپنے رب کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر نہیں چلیں گے۔ والد کہتا ہے بیٹا وہاں پہ کھڑا رہو، مجھے بتاؤ کہ بیٹا کھڑا رہتا ہے یا نہیں کھڑا رہتا؟ ماں کہتی ہے، بیوی کہتی ہے، بیٹا کہتا ہے، بڑی کو محبت کرنے والا کہتا ہے۔ لیکن اگر وہ رب ہمیں حکم دے تو بتاؤ نا کہ ہم ماں کے حکم کو زیادہ مانتے ہیں یا اللہ کے حکم کو زیادہ مانتے ہیں؟ سارے دن، پورا دن پیر کی چوکھٹ کے اوپر، پورا دن ہم نے اپنے جو ہمارا فیکٹری کا مالک ہے جس کے پاس ہم کام کرتے ہیں، وقت پہ حاضر ہوتے ہیں، وقت پہ چھٹی کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے اس کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، ہم تو اس کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ ہم تو اپنے رب کی بات کو اس طرح نہیں مانتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم رب کو بھی مانتے ہیں، رب کے محبوب کو بھی مانتے ہیں۔ اگر کمی ہے تو ہم رب کی بات کو نہیں مانتے اور رب کے محبوب کی بات کو نہیں مانتے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ ان آنکھوں کی بھی امانت ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، کیا ہماری نگاہ کبھی اس کی طرف اٹھنی چاہیے؟ اب بتاؤ کہ جس وقت ہم کوئی ایسا فعل کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، بتاؤ کہ ہمارے دل میں بے سکونی نہیں پیدا ہو جاتی؟ ہر بندہ کہتا ہے جی میرے دل میں بڑی بے سکونی ہے، سب کچھ ہے لیکن گھر میں سکون نہیں ہے، اولاد میں سکون نہیں ہے، نا اتفاقی ہے، جھگڑا ہے۔ بھئی اگر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو عمل ہے نا وہ ہماری گفتار کے علاوہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک نوجوان نا ہر روز ایک لڑکی کو تنگ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس لڑکی نے تنگ آ کے کہا ہے جوان کیا تو کہنا چاہتا ہے؟ میں تیری ہر بات مانوں گی لیکن تو جا 40 دن جا کے عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں پڑھ گیا۔ جوان نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، 40 دن نمازیں پڑھنی ہے۔ 40 دن آگے عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں شروع کر دی۔ نماز پڑھنے کے بعد 40 دن پورے ہوئے، 41واں دن شروع ہوا، وہ واپس جانے لگا۔ وہ لڑکی راستے میں انتظار کر رہی ہے، جوان گزرا، نگاہیں جھکی ہیں، لبوں پہ درود و سلام جاری۔ دوسرا دن بھی گزرا، نگاہیں جھکی ہیں، لبوں پہ درود و سلام جاری ہے۔ تیسرے دن اس لڑکی نے مخاطب کیا جوان تو میری طرف دیکھ نہیں رہا، وعدہ تو 40 دنوں کا تھا۔ اس جوان نے عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا نا، جو صادق بھی تھے، جو امین بھی تھے، اس جوان نے کیا کہا؟ اے لڑکی سن لے میری بات، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہی میری سرکار ویسا نہیں کوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ منبر اور محراب کے جو وارث تھے وہ فرماتے نہیں تھے صداقت کو اپناؤ، امانت کو اپناؤ، بلکہ وہ اپنی عملی زندگی میں صادق اور امین کے داعی بن کر دکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں صداقت اور امانت کا درس دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اوپر صداقت کو بھی اپنایا ہے اور امانت کو بھی اپنایا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے اگر والد نماز تہجد پڑھنے والا ہے نا، یہ یاد رکھو کہ بیٹا نماز فجر باجماعت ادا کرے گا۔ اگر والد اپنے رزق میں حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، اب یقین جانو کہ اولاد نیکی کی طرف راغب ہوگی۔ جس وقت باپ اور سب سے بڑی جو ہمارے اندر خرابی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کا جو تقوی ہوتا ہے نا، جو والدین کی طہارت ہوتی ہے نا، وہ آگے نسلوں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔
حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم ایک لقمہ وہ کھو جس پہ تمہارا حق نہیں تھا، اس لقمے کا اثر 3 نسلوں کے اوپر جاتا ہے، 3 نسلوں کے اوپر جاتا ہے۔ اس لیے ہم جو کاروبار کرتے ہیں نا، اس کاروبار میں دیکھیں کہ ہم کہیں جھوٹی بات کے اوپر قسم تو نہیں کھا رہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم اپنے مال کو بیچنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، ایسی قسم کہ اس قیمت کے ہم نے مال نہیں لگایا، نہیں لا سکے، لیکن ہم سوچتے کہ ہمارے مال میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم وہ پیسے زیادہ ہوں گے لیکن اس مال کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، آج کوئی بندہ بھی کسی کے پاس اپنا مال رکھنے کو تیار نہیں ہے، کسی بندے کے پاس بھی کوئی بندہ کسی بندے کے پاس اپنا راز رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یقین جانے گھروں میں اکثر سنا جاتا ہے نا، ایک وقت ہوتا تھا جب پھپھو گھر میں آتی تھی نا، بڑا استقبال کیا جاتا تھا، نئے برتن نکالے جاتے تھے، چادریں بچھائی جاتی تھی، اور اب کیا ہے، وہی پھپھو ہے گھر میں آتی ہے، کہتے ہیں اس کے سامنے بات نہ کرو، یہ باتوں کا بتنگڑ بنا دیتی ہے۔ بھائی آپ سب کو پتا ہوگا جو بزرگ لوگ بیٹھے کتنے کاروبار کرتے تھے، ایک بندہ بازار جاتا تھا نا، سبزی لیتا تھا، اور لینے کے بعد وہ دکاندار کیا کرتا تھا، تھوڑی سی دھنیا تھوڑی سی مرچیاں زیادہ ڈال دیتا تھا، یا کیا ہوتا تھا دودھ والے کے پاس کے دودھ لیا، اس نے 1 لیٹر دودھ دیا نا، تو اس کے بعد تھوڑا سا دودھ زیادہ ڈال دیتا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا نا ایسا؟ پھر کیا ہوتا تھا، اپنے مالٹے لے لیے، سیب لے لیے، اس کی کوشش ہوتی تھی کہ 12 کا درجن ہے لیکن وہ 13 ڈال دیتا تھا، 12 کیلے کا درجن ہے لیکن وہ 13 ڈال دیتا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ نبی پاک کی سیرت کو اپناتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ صادق بھی تھے، وہ امین بھی تھے، وہ سچ بولتے تھے، وہ امانت داری کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے، وہ خیانت نہیں کرتے تھے۔ میرا رب کیا کرتا تھا، ان کے مال میں برکت عطا فرما دیتا تھا۔ اب سارے جانتے ہیں، ایک یہ بزرگ کمانے والے تھے، 4 بچے 4 بچیاں، کھانے والے تھے، مہمان آتے تھے، رشتہ دار، سب کچھ ہوتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا، یہ جو بزرگ لوگ ہیں، ایک بابا کمانے والا تھا نا، گھر کا سارا نظام چلتا تھا، کاروبار بھی کوئی وسیع نہیں تھا، تنخواہ بھی کوئی وسیع نہیں تھی، لیکن جوان سوچنا ذرا، آج ہم ڈبل کماتے ہیں، ایک گھر میں 7 بندے نا، آپ یقین کریں 7 میں سے 4 کمانے والے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے جناب، خرچہ نہیں پورا ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہمارے کاروبار سے، ہماری زبان سے صداقت ختم ہو گئی ہے، ہمارے لہجے سے امانت داری کی خوشبو ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے پیسے کی دولت میں سچ اور جھوٹ میں تمیز ختم کر دی، امانت اور خیانت میں۔ بھائی یہ یاد رکھنا، صرف پیسہ ہی امانت نہیں ہوتی ہے، کسی کا راز بھی ہوتی ہے، کسی کا، ہم تو پھر دوسری بات سب سے بڑی یہ پائی جاتی ہے ہمارے اندر نا، کہ ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جائے، ہم اس وقت تک سکون نہیں کرتے جب تک 10 بندوں کو نہ بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی بتاؤ کہ اگر رب تعالیٰ تمہیں اختیار دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے اختیار دے تو میں لوگوں کے عیب کے اوپر پردہ رکھ دوں۔ آج کی گفتگو سے کیا کرنا ہے؟ سچ، گردن کٹ جائے نا، صداقت کو کبھی نہ چھوڑو، لیکن صداقت کو اس لہجے سے بیان کرو کہ تمہارے سچ کی وجہ سے کسی دوسرے کا دل نہ دکھ جائے۔ بعض لوگ بڑی کڑوی زبان والے ہوتے ہیں، اس طرح بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑا سچ بولنے والے ہیں، دوسرے بندے کے دل کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ سچ بھی اس لہجے سے بولو کہ تمہیں اپنا بھی سلام کرے اور غیر بھی تمہیں سلام کرے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج کی گفتگو کا بالخصوص آپ مخاطب ہو، میں اپنے خون سے لکھ کے دیتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں صداقت اور امانت کو اپناؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس وقت تمہیں کسی چیز پہ نقصان ہونا، آ کے میرا گربان پکڑ لو، نہ کبھی دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے، نہ کبھی آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم کو لگ رہا تھا کہ 40 جو اشرفیاں ہیں وہ کھو لے گا، ڈاکو لے لیں گے، لیکن اللہ کبھی سچ بولنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کبھی امانت میں جو خیانت نہیں کرتے، میرا رب کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو آپ میں سے کون سا بندہ ہے جو اس جگہ سے یہ وعدہ کرتا ہے، اور وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی گزر نہیں سکتی ہے، کہ سچ کے دامن کو کبھی ہاتھ سے وعدہ کرتے ہو نا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی کہ جہاں پہ چلنا مشکل ہو جائے۔ جب آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے نا، بظاہر آپ کو نقصان ہوگا، لیکن آپ لوگوں میں بھی اور رب میں بھی آپ کو سچا قرار دیا جائے گا، اور پھر آپ فخر سے کہتے ہیں، پھر آپ یہ فخر سے کہیں گے، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہیں گے،
بھائی دنیا بدل سکتی ہے، میرا کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن میں صداقت کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے، میں امانت کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے سبق پڑھ، پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تو اس سے کام، دنیا کی امانت کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے بہترین زندگی وہ کس کی زندگی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الصدق ینجی، صداقت انسان کو نجات دینے والی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو برباد کرنے والا ہے۔ اور ہمارے زندگی میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم امانت داری کو، صداقت کو اپنی زندگی کے ایک لبادہ اوڑھ لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، جو وقت دیا گیا تھا 40 منٹ وہ پورے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے قدمے درمے سخنے، اور یقین کریں آصف صاحب کل میں ایک جگہ سے آ رہا تھا واپس، انسان ہے نا، اس کا تخیل، اس کا خیال، اس کی سوچ بڑی جگہوں پہ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے۔ میں سوچ رہا تھا، اور میں یہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، باوضو بھی ہوں، نماز فجر پڑھ کے آیا ہوں، میں سوچ رہا تھا یار وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ سے سودا کر رکھے ہیں۔ کس طرح؟ اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہیں، کہتے ہیں لو جی میں خدا کی راہ میں دے رکھا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ پیسہ تو چلا گیا نا، ہو سکتا ہے 10,000 ہے نا، 10,000 اب بازار میں جائے 1 روپیہ بھی نہ بچے، وہ 10,000 ختم ہو جائے گا، لیکن اس 10,000 میں سے جو 100 روپیہ آپ نے رب کی راہ میں دیا ہے نا، وہ 100 روپیہ کبھی آپ کا رضایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معذرت 1-2 منٹ رکو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی، ذبح کر کے گوشت تیار کیا، گوشت تیار کر کے نماز عصر کا وقت ہوا، عصر کے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ گوشت تقسیم کر دو، میں نماز عصر ادا کر کے آتا ہوں۔ واپس سے پوچھا عائشہ وہ گوشت تقسیم ہو گیا؟ حضرت عائشہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا ختم ہو گیا ہے، صرف ایک دستی بچی ہے، چوڑی کا گوشت سے کہتے ہیں وہ باقی بچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے نا وہ کل میں نے بیٹھے بیٹھے نا گاڑی میں سفر کر رہا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جن کا مال اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں بس آپ میں سے ایک بندہ بھی، ایک نہیں سب بندوں کو صداقت اور امانت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا رکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔